عزیز طلباء و طالبات، آداب عرض ہے۔ آج کے الیکٹرانک درسی سبق کا عنوان ہے ملا غواثی کی غزل گوئی۔ ملا غواثی قدیم دکنی ادب کا خداور اور بلند پایہ شاعر گزرا ہے۔ وہ عبداللہ قطب شاہ کے دربار کا ملک الشعراء تھا۔ اس کی 3 مثنویاں مینا ستونتی، سیف الملوک و بدیع الجمال اور طوطی نامہ ملتی ہیں۔ اس کے ساتھ ایک کلیات دستیاب ہوا ہے جو 272 غزلیں، 35 قصیدے اور 29 رباعیوں پر مشتمل ہے۔ غواثی کا کلیات ناقص الطرفین ہے۔ قدیم اردو کے اس بلند پایہ شاعر کی زندگی کے حالات کے بارے میں جاننا چاہیں تو تاریخیں خاموش ہیں۔ صرف اس دور کے متعلق کچھ معلومات مل جاتی ہیں جب اس کا تعلق دربار سے قائم تھا۔ اس کے آباء و اجداد، ماں باپ، تاریخ پیدائش، ابتدائی تعلیم، حد تو یہ ہے کہ اس کے نام کے بارے میں بھی ہماری معلومات ناقص ہیں۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ ابراہیم قلی قطب شاہ کے زمانے میں پیدا ہوا۔ محمد قلی قطب شاہ کے زمانے میں اس نے شاعری شروع کی اور عبداللہ قطب شاہ کا عہد اس کے لیے نہایت سازگار رہا۔ یہ معلومات ڈاکٹر محی الدین قادری زور نے اردو شہپارے میں، مولوی نصیر الدین ہاشمی نے دکن میں اردو میں اور ڈاکٹر جمیل جالبی نے تاریخ ادب اردو حصہ اول میں مہیا کی ہیں۔ اس کے نام کے بارے میں بھی اختلافات موجود ہیں۔ قطعی طور پر نہیں بتایا جا سکتا کہ اس کا نام کیا تھا۔ وہ ملا غواثی کے نام سے ہی مشہور اور مقبول رہا۔ عبداللہ قطب شاہ نے اس کی ایسی سرپرستی کی کہ تھوڑے ہی عرصے میں وہ ملک الشعراء قرار دے دیا گیا۔ غواثی نے صرف شاعری کے توسط سے اپنی پہچان بنانے کے ساتھ ساتھ کاروبار مملکت میں کچھ اتنا دخل حاصل کر لیا کہ جب 1635 عیسوی میں بیجاپور کے محمد عادل شاہ نے ملک خوشنود کو اپنے سفیر کے طور پر عبداللہ قطب شاہ کے دربار میں بھیجا اور اس سے مدد طلب کی تو اس کے جواب میں عبداللہ قطب شاہ نے ملا غواثی کو سفیر کے طور پر بیجاپور روانہ کیا۔ بیجاپور میں قیام کے دوران غواثی نے وہاں کے علمی اور ادبی ماحول کو کچھ اس طرح متاثر کیا کہ اس دور کے تقریباً تمام شاعروں نے اس سے استفادہ کیا اور اپنی تصانیف میں اس کا اعتراف کیا۔ چنانچہ بیجاپور کے ملک الشعراء محمد نصرت نصرتی نے اپنی مثنوی علی نامہ میں اس بات کا اعتراف کیا۔ مثنوی گلشن عشق میں بھی اس نے بتایا کہ مثنوی گلشن عشق کی تصنیف ملا غواثی کی سیف الملوک و بدیع الجمال کے تتبع میں عمل میں آئی ہے۔ محمد مقیمی نے بھی غواثی کے طرز کی پیروی کا اعلان کیا۔ اس وجہ سے غواثی کی شہرت صرف گولکنڈے تک رہنے کے بجائے اطراف و اکناف میں پھیل گئی۔ حد تو یہ ہے کہ بعد میں جب شمالی ہند میں تذکرے لکھے گئے تو غواثی کا ذکر ان تذکروں میں ملتا ہے، جبکہ اس کے پہلے یا بعد والے شاعروں کا حال
ان تذکروں میں نہیں بیان کیا گیا ہے۔ قائم کے تذکرے میں، میر کے تذکرے میں، ہر دو جگہ غواثی کے بارے میں اعتراف ملتا ہے کہ یہ دکن کا مشہور شاعر ہے۔ اس بات پر غواثی نے بھی روشنی ڈالی ہے کہ وہ صرف اپنے مقام گولکنڈے ہی میں مشہور نہیں ہیں بلکہ سلطنت کے باہر بھی اس کی شاعری کے چرچے ہیں۔ غواثی کے استاد کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش پر پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنی شاعری میں کہیں بھی کسی شاعر کو اپنے استاد کے طور پر قبول نہیں کیا ہے، جبکہ وجہی نے اپنے سے قبل پائے جانے والے شعراء کے فن کا اعتراف کیا ہے۔ غواثی کو اپنے کمال فن پر کچھ اتنا بھروسہ تھا کہ اس نے سوائے اپنے کسی اور کو اس فن میں کامل نہیں سمجھا۔ وہ اپنی مثنویوں میں اپنے بارے میں ہی بتاتا ہے کہ میں فن میں کامل الفن ہوں، فن میں یکتا ہوں، اور میری شاعری ایسی ہے کہ اس کے بارے میں کسی اور سے دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ سارا ہندوستان میرے شکرستان سے شکر لیتا ہے اور میری شاعری سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ملا غواثی نے اپنے کلیات میں اپنی یادگار جو غزلیں چھوڑی ہیں ان کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غزلیں غزل کے فن کی پوری طرح پابندی کرتی ہیں۔ غزل ایک ایسی صنف سخن ہے جس میں نہ صرف یہ کہ انفرادی جذبات و احساسات کی عکاسی ہوتی ہے بلکہ اس میں زندگی سے تعلق رکھنے والے کسی بھی مسئلے کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ غواثی کی غزل گوئی دکنی غزل گوئی کی عمدہ مثال ہے۔ دکنی ادب میں شاید ہی کوئی شاعر اس وعے کا ملتا ہے جس نے ایسی بھرپور غزلیں کہی ہیں۔ غواثی کے پاس موضوعات کا تنوع ملتا ہے۔ محمد قلی قطب شاہ پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، لیکن چونکہ وہ ایک بادشاہ تھا اس لیے اس کی غزلوں میں وصل کی کیفیت کا اظہار زیادہ ملتا ہے۔ غواثی ایک درباری شاعر تھا۔ اس کے سامنے دربار کی رنگینیاں تھیں، دلچسپیاں تھیں، لیکن ان تک اس کا پہنچنا دشوار تھا۔ اس کی غزلوں میں صرف رنگینی یا عورت کے حسن کا بیان ہی نہیں ملتا بلکہ میر کے کہنے کی طرح درد دل کی عکاسی، سوز و گداز بھی پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی چیز دسترس سے باہر ہو تو جو تکلیف ہوتی ہے اس کا اظہار ملتا ہے۔ یہاں غواثی کی غزلیں محمد قلی سے مختلف ہو جاتی ہیں اور صرف عیش و نشاط کی عکاسی کے بجائے اس کے پاس درد، سوز، ہجر، فراق وغیرہ کی کیفیات اپنے پورے کمال کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ ایک خصوصیت جو دکنی شعراء کے ساتھ مخصوص ہے وہ یہ ہے کہ ان کا محبوب خیالی محبوب نہیں ہے بلکہ جیتا جاگتا گوشت پوست کا ایسا محبوب ہے جو خود بھی گرفتار محبت ہوتا ہے اور اپنی کیفیات کی عکاسی کرتا ہے۔ فارسی شاعری میں غزل میں جو محبوب پیش کیا جاتا ہے وہ ستم شعار ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے، جفا جو ہوتا ہے، لیکن دکنی میں جس محبوب کی تصویر کشی کی گئی ہے وہ محبوب خود بھی درد و غم کے بیان میں اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو، اپنے کیفیات کو پیش کرتا ہے۔
اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں اظہار محبت عورت کی طرف سے کرنے کی روایت پائی جاتی ہے، اس لیے دکنی شعراء کے پاس جو معشوق ملتی ہے وہ بھی گرفتار محبت ہوتی ہے اور اپنی کیفیت کو پیش کرتی ہے۔ فارسی میں چونکہ مذکر اور مؤنث کی تفریق نہیں ہوتی، اسی لیے وہاں محبوب کو مذکر باندھا جاتا ہے، جبکہ دکنی میں مذکر اور مؤنث میں فرق پایا جاتا ہے۔ دکنی شعراء نے اپنی غزلوں میں اپنے محبوب کی جنس کا واضح تعین کیا ہے۔ وہ اپنے محبوب کے لیے سجن، سجنا، نار، ناری، موہنی اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا محبوب نہیں بلکہ محبوبہ ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ہندوستان میں عورتیں نرم مزاج کی پائی جاتی ہیں۔ اس منکسر المزاجی کی عکاسی ہمیں شاعری میں بھی نظر آتی ہے۔ تیسری ایک چیز جو دکنی غزلوں میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اظہار محبت عورت کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے، جبکہ فارسی میں اس قسم کا رواج بالکل نہیں پایا جاتا۔ ہندوستان میں یہ رسم آج بھی جاری ہے کہ شادی کے لیے سلسلہ عورت کی طرف سے شروع کیا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں بھی یہ طریقہ مروج تھا، اس لیے عورت کی طرف سے اظہار جذبات یا محبت کی کیفیات کا بیان معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس مقامی روایت کو ہم دکنی اردو کے تقریباً تمام شاعروں کے پاس دیکھ سکتے ہیں۔ غواصی کے پاس بھی اس کی عکاسی ملتی ہے۔ اپنے اشعار میں وہ کہتا ہے: اے پری گن بھری گھنگر والی، اے پری گن بھری گھنگر والی، ہے تو جانی کی مد میں مت والی، لال دو گال رنگ بھرے تیرے، عین جوں نارنگیاں ہیں بنگالی۔ یہاں بنگالی نارنگیوں سے گال کو تشبیہ دیتے ہوئے جس طریقے سے محبوبہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لڑکی ہے۔ لڑکی کی طرف سے اظہار کی مثال سماعت فرمائیے: جنم تمام کٹیا اس پیا کو جونے میں، نہ نیند منج جو دیکھوں ٹک اس کو سونے میں، جدانتے غم مجھ اس کا لگیا تدانتے ویں، خوشی ملول ہو جا کر پڑی ہے کونے میں۔ غواصی نے اپنی بے قراری، وارفتگی اور ہجر کی کیفیات کا بیان کچھ اس طور پر کیا ہے: عشق کی آگ میں جل کے راکھ ہونا، عشق بازی میں چاک چاک ہونا، خاک ہونا تو سچ ہے آخر کوں، خاک نہ ہوئے تک اچ خاک ہونا، دغدغے لئی ہیں جو تلک جیو ہے، جیو دے دغدغیاں تی پاک ہونا۔ اس سجن کے وصال کی خاطر آرزو دل میں لاکھ لاکھ ہونا، ہے غواصی یوں عاشقانہ غزل، یوں غزل سیتے دردناک ہونا۔ غواصی نے صرف ہجر و فراق کی بات ہی نہیں کہی بلکہ اس نے خوشی اور مسرت کا بیان بھی کیا ہے۔ غواصی نے اپنی محبوبہ کی جو تصویر کشی کی ہے اس کے مثالیں سماعت فرمائیے: اے نار تیرے نور تھے، ہے انجمن کو آج فرحہ، نازک تیرے خط ہے، سنگار بن کو آج فرحہ۔
بے مثل تیرے حسن کے دریا کی ہر ایک لہر تھے، ہوتا ہے پیدا ہر گھڑی میرے نین کو آج فرحہ۔ ملک دکن میں حور تھے، نادر ہو تو پہنچی ہے کر، ہے بے نہایت اے سکی ملک دکن کو آج فرحہ۔ اس غزل میں وہ اپنے محبوبہ کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے اسے حور سے مشابہ قرار دیتا ہے اور ایسی خوبصورت محبوبہ کی موجودگی ملک دکن کے لیے مسرت کا باعث بتاتا ہے۔ ایک اور غزل میں اس کا کہنا ہے، اس دور کے ناریاں میں تو اے ناز بھری آج، غواص کی آنکھیاں میں دسے سب سے عجب تر۔ ہر عاشق کی نظر میں اس کی محبوبہ سب سے الگ ہوتی ہے۔ اس شعر میں غواصی اسی احساس کی ترجمانی کر رہا ہے۔ یا پھر وہ کہتا ہے، پون ہو پھر یاسا تو آسمان میں، نہ دیکھیا تجھ ایسا کہیں بھان میں۔ ایک اور غزل میں اپنی محبوبہ کے بارے میں اس کے احساسات دیکھیے۔ کہہ نہ سکی تیرا مکھ سورج ہے کس فلک کا، در جگ میں شور اٹھیا ہے تجھ حسن کی جھلک کا۔ اس شعر میں غواصی اپنی محبوبہ کے چہرے کو سورج سے مماثل قرار دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تینوں دنیاؤں میں تیرے حسن کا شہرا ہے۔ یا پھر اپنے ایک شعر میں اس کا کہنا ہے، تیرے جمال انگے ثابت رہنا عجب ہے، تقویٰ کسی بشر کا طاقت کسی ملک کا۔ یہاں اپنی محبوبہ کی خوبصورتی کے بیان میں مبالغے سے کام لیتے ہوئے شاعر کا کہنا ہے کہ محبوبہ کے حسن کے سامنے متقی کا تقویٰ برقرار نہیں رہ سکتا۔ حد تو یہ ہے کہ ملک بھی اس کے حسن کو دیکھ کر مبہوت ہو جاتے ہیں۔ قدیم اردو میں ایک طریقہ اظہار، جیسا کہ میں نے اس سے قبل کہا، عورت کی طرف سے اظہار جذبات کا ملتا ہے۔ اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ریختہ ہے۔ یہ ریختہ ہے یا قدیم ہندوستان کی روایت کی پیروی ہے۔ اس سے قطع نظر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قدیم اردو کے تقریباً تمام شاعروں کے پاس اس قسم کی غزلیں ملتی ہیں۔ محمد قلی کے دیوان میں بھی ایسی غزلیں ملتی ہیں، غواصی کے پاس بھی ایسی غزلیں ملتی ہیں۔ یہاں چند اشعار کے ذریعے سے اس خصوصیت کی عکاسی کی جا رہی ہے۔ شاعر کہتا ہے، اس ٹھنڈ تے سہیلی میں جو اکڑ رہی ہوں، پیو کا وصال ہوگا کر جو پکڑ رہی ہوں۔ دوسریاں سجن کی دولت سو گرم ہو ٹھنڈ کو بسری، میں کانپتی پنجے میں ٹھنڈ کے سپڑ رہی ہوں۔ ٹھنڈ سے جھگڑ جھگڑ کر ماندی ہو کس گواں سب، جوں پات پات جھڑیا جھڑ بھوئیں پہ پڑ رہی ہوں۔ عالم کی ٹھنڈ ساری منج گھر میں آ بھری دیکھ، میں پیو پیو کہتی کونے میں ڈر رہی ہوں۔ دکنی شاعری کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں کھڑی بولی کے الفاظ کا استعمال زیادہ ملتا ہے۔ یہاں دیکھیے آپ کہ محبوبہ کے لیے لفظ سجن کا استعمال کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف ہوا کے لیے پون کا استعمال ملتا ہے۔ ایسے ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سردی کے لیے لفظ ٹھنڈ کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو ہمیں بعد میں نظر نہیں آتی اور دکنی دور میں ہمیں یہ چیز اکثر و بیشتر نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ سے لہجے میں گھلاوٹ، نغمگی اور ترنم زیادہ ملتا ہے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روایت کی پابندی کے ساتھ ساتھ جو تجربات زندگی میں آتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے شاعری کا لہجہ بھی بدلتا جاتا ہے۔ غواصی نے مینا ستونتی اور سیف الملوک و بدیع الجمال میں
دنیاوی مراتب کے حصول کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن جب اس نے مثنوی طوطی نامہ لکھی تو اس نے آخر میں دنیا سے دوری اختیار کرنے کی بات کہی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں غواثی کی زندگی کے آخری حالات کا پتہ نہیں چلتا، یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اس نے کب انتقال کیا اور آخری زندگی کس طور پر گزاری۔ یہی رجحان ہمیں اس کی غزلوں میں بھی ملتا ہے۔ چند ایسی غزلیں ہیں جس میں وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اس میں زندگی بسر کی جائے یا اس سے دل لگایا جائے۔ چند اشعار سماعت فرمائیے۔ ہمن عاشق دیوانیاں کو چھبیلے کسوتاں کیا کام، ہمن دبلے فقیراں کو دنیا اور دولتاں کیا کام، ہمن سر کو چندوٹی بس بلش بھر کی لنگوٹی بس، سکی کھانے کو روٹی بس قبولیاں نعمتاں کیا کام، دنیا سوں کام نہیں ہمنا یہاں آرام نہیں ہمنا، ہمارا فام نہیں ہمنا کسی سوں حجتاں کیا کام، ہمیں دائم جلن ہارے پیا بن تل ملن ہارے، دکھیاریاں سوں ملن ہارے ہمن کو عشرتاں کیا کام، غواسی تو خبر پارے تماشا دیکھ دنیا کا رے، ادھک اپنا اندیشہ رے کسی سوں منتاں کیا کام۔ یہاں دنیا سے اس کا دل بھر جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا سے دل لگانے سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ یہاں لفظ پیا کا استعمال جو ہے وہ ذو معنی ہے، مجازی اور حقیقی دونوں معنوں میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہاں غواثی یہ کہہ رہا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے جتنی احتیاجات کم ہوں وہ کافی ہیں۔ سہولتوں کی، آسائشوں کی، آرام دہ چیزوں کی خواہش انسان کو دنیا سے قریب کر دیتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کی آخرت خراب ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں دنیا سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ غواثی کے پاس جو موضوعات ملتے ہیں وہ ہمیں بعد میں اردو کے مشہور غزل گو شعراء کے پاس ملتے ہیں۔ میر، غالب اور جگر کے پاس وہی موضوعات دوسرے الفاظ میں نظر آتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قدیم دور میں غواثی نے انسانی جذبات کی جس طرح سے عکاسی کی تھی وہ اس قابل تھیں، اس لائق تھیں کہ بعد کے شعراء نے انہی جذبات کو اپنے طور پر ادا کیا۔ جیسے میر نے یہ کہا تھا کہ جو اس شور سے میر روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا۔ یہی خیال غواثی کے پاس کچھ اس طور پر ملتا ہے۔ نہ آوے نیند ہمسایاں کو میرے چلانے تھے، گلایوں آہ بھرنے تھے، ہوا ہے چل چلیا یا رب۔ غالب نے کہا کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ اسی خیال کو غواصی کے پاس دیکھیے۔ شہد تھے میٹھا تیرا رسنا، ہم شکر تھے میٹھی تیری گالی۔ یہی خیال مومن نے بھی باندھا ہے۔ مومن کہتے ہیں دشنا میں یار تب ہزیں پر گراں نہیں، دشنا میں یار تب ہزیں پر گراں نہیں، اے ہم نشیں نزاکت آواز دیکھنا۔ عزیز طالب علموں، اگر آپ ملا غواصی کی شاعری کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حیدرآباد سے چھپی ہوئی اس کی 3 مثنویاں، مثنوی مینا ستونتی، مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال اور مثنوی طوطی نامہ کا مطالعہ کیجیے۔ اس کا کلیات محمد بن عمر اور ڈاکٹر محی الدین قادری زور نے طبع کروایا ہے۔ اس کا مخطوطہ آصفیہ لائبریری میں موجود ہے۔ اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈاکٹر جمیل جالبی کی تاریخ ادب اردو حصہ اول، پروفیسر سیدہ جعفر
اور پروفیسر گیان چند جین کی لکھی ہوئی تاریخ ادب اردو، یا پھر نصیر الدین ہاشمی کی دکن میں اردو، یا پھر اردو شہپارے ڈاکٹر محی الدین قادری زور کا مطالعہ کر سکتی ہیں۔ ان تمام کتابوں میں آپ کو غواصی کے بارے میں بہت ساری معلومات دستیاب ہوں گی۔